أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائی، ظاہر ہے اب وقت تو کافی ہو گیا ہے، ہم تو اتنے دیر تک جاگ لیں گے، نہ ہمارے اندر اسٹیمنا ہے، نہ ہم اس وقت گفتگو زیادہ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے ماہانہ درس قرآن میں سے رونق زیادہ ہوتی ہے، تو فائدہ کیا ہوا آپ کو اتنا لیٹ کرنے کا؟ لوگ شوق سے درس قرآن سننے آتے ہیں، تو اس محفل کو بھی آپ نے برباد کیا اور اس کو بھی برباد کیا۔ بہرحال میں تو ظاہر ہے قرآن کریم کا طالب علم ہوں۔ اشتہار کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ تبلیغی اور اصلاحی۔ اصلاح کب ہوتی ہے؟ کبھی شاید ہم لفظوں میں الجھ جاتے ہیں اور ان کے مفہوم سے واقف نہیں ہوتے۔ اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب فساد برپا ہو جائے، یعنی فساد کو دور کرنے کے لیے اصلاح ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے اندر فسادات کتنے ہیں کہ جن کی ہم اصلاح چاہتے ہیں؟ اور کل بھی آپ نے ظاہر رات کو پروگرام سنا، آج بھی سنا، اس میں سے کیا اصلاح کا پہلو نکلا؟ یہ لفظ سلو بھی اسی سے ہے۔ صلح کب ہوتی ہے؟ جھگڑے کے بعد ہوتی ہے نا، فساد کے بعد ہوتی ہے۔ میں پھر ظاہر ہے یہ علمی باتیں ہیں، آپ لوگ تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ اتنی دیر ہوگی چلتے ہوئے۔ یہ صاد اور لام جو ہے نا، یہ جس بھی لفظ کے اندر آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا۔ صاد اور لام جہاں بھی آ جائے، ظاہر ہے میں تفصیلاً تو نہیں بات اشارہ کروں گا۔ مثلاً اسی مسجد کے ساتھ کوئی گھر جو جڑا ہوا ہوگا تو اس کو کہیں گے متصل، صاد اور لام ہے۔ اصلاح صاد اور لام کے ساتھ آ جائے گا، صلح اسی کے ساتھ آ جائے گا۔ اور جب اللہ فرماتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں پر بھی ہمارے مفسرین تو کہتے ہیں کہ وجد والا جملہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی سے جڑے ہوئے ہیں۔ مومنوں تم بھی پیغمبر سے جڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک معنی عربی میں رابطہ کرنا بھی، صلے کا ایک معنی رابطہ کرنا بھی۔ تو یہ میں نے دو چار جملے اس لیے عرض کیے ہیں کہ اصلاح تب ہی ہوگی اگر نبی سے رابطہ ہو۔ اگر پیغمبر سے رابطہ نہیں ہے تو اصلاح نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں۔ اب اصلاح پہلے عقائد میں ہوتی ہے، عمل تو بہت بعد میں آتا ہے۔ بھائی جیسی آپ اچھا عمل کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، اس کی پہلے کوئی سوچ ہوتی ہے نا،
فکر ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر عقیدے میں ہی فساد ہے تو عمل میں بھی فساد ہوگا، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ میں بہت سی روایات اکٹھی کر کے آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ علامہ راشد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہاں یہ بات کہی تھی کہ اصول تفسیر میں یہ چیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے، قرآن کریم کو ہاتھ بات میں لگانا ہے۔ اصول تفسیر میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ کوئی کمزور لفظ کسی نبی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے۔ تو یہ چونکہ ہمارے اصول کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں، اور اس کے لیے جو نئے لوگ ہیں وہ سن لیں، باقی جو مسلسل ہمیں سنتے ہیں ان کو تو اس بات کا پتہ ہے، میں نے یہ ازبر کروائی ہوئی ہیں باتیں۔ اندھا ایک عیب ہے، بینائی چلی جائے تو اس کو آپ اندھا کہتے ہیں، عیب ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے عمیون، صم بکم عمیون، لا تعمى الابصار کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی مختلف شکلوں میں یہ لفظ عمیون آیا ہے، لیکن اللہ نے پتہ کتنی احتیاط، کتنا لحاظ کیا ہے اپنے نبی کا۔ باقی تمام مخلوقات کے لیے یہی لفظ ہے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ کیفیت بنی تو میرے اللہ نے اب لفظ ہی بدل دیا۔ اللہ نے اب یہاں چونکہ لفظ عمیون میں کمزوری پائی جاتی تھی، عیب پایا جاتا تھا، اللہ نے فرمایا وَبِيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، میرے نبی کی رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی۔ لفظ سفید میں عیب نہیں تھا، اللہ نے کیفیت بھی بیان کی اور نبی کی بے ادبی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کو پتا تھا یہ قرآن لوگوں نے پڑھنا۔ یہ اصول تفسیر کی باتیں، اصول کی باتیں میں نے آپ کو قرآن کریم سے اور بھی میں نے بہت سی، میں نے شاید آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں محفلوں میں بیٹھے یہ کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق ہم نازیبہ باتیں کر دیتے ہیں۔ نہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو کسی نبی کے لیے بھی چے جائے کہ ظاہر ہے وہ چیزیں ہم پتہ نہیں کس جذبے میں آگے بیان کر دیتے ہیں، تو قرآن کریم نے تو انبیاء کا یہی ادب سکھایا ہے۔ تو وہ میں جو عقیدے کے فساد کی بات کرنے لگا تھا، لا نفرق بین احد من الرسل، نبوت اور رسالت کے معاملے میں آپ نبیوں میں تفریق نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا، تو وہاں میتھ کے ظاہر ہے پروفیسر بیٹھے ہوئے، تو میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ ابھی تک کوئی ایسی جیومیٹری تخلیق نہیں ہوئی انسانی ذہن کے مطابق جس میں صرف بلندیاں ہوں۔ انسانی ذہن ابھی تک کوئی جیومیٹری تخلیق نہیں کر سکا۔ آپ بلندی کو جب بھی دیکھتے ہیں پستی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں پستی اور بلندی کا۔ یہ واحد اللہ کا کلام ہے جس نے صرف بلندیوں کا ذکر کیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ علامہ صاحب نے اس طرف اشارہ کر دیا تو پھر ظاہر ہے بہت سے موضوعات اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھے امام الانبیاء کی شان کو؟ میں آپ کے لیے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، مطالعہ کریں، قرآن کریم میں انبیاء کی جو دعائیں ہیں ان پہ غور کریں۔ ہر نبی کی دعا ربنا سے شروع ہوتی ہے یا رب سے شروع ہوتی ہے۔
یہاں یہ موضوع نہیں ہے، اتنا سمجھ لیں کہ جب لفظ رب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عطا کر رہا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ جتنی بھی انبیاء ہنالک دعا زکریا ربہ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہ میں آپ کو موضوع دے کے جا رہا ہوں، اسائنمنٹ دے کے جا رہا ہوں، اس پہ آپ نے غور کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے رب مائدہ نازل فرما، دسترخوان نازل فرما۔ آدم علیہ السلام کی دعا بھی آپ نے سن لی، رب انی ظلمت نفسی والی بھی سن لی، زکریا علیہ السلام کی مولا بیٹا صالح عطا فرما۔ تمہارے پیغمبر نے پتہ کیا مانگا تھا؟ رب زدنی علما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار کہاں جملہ میں نے کہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری اسائنمنٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کون یہ دعا کر رہے ہیں؟ جن پہ نعمتیں تمام ہو چکی ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ جس امت کے پیغمبر نے دعا بھی کی ہو تو علم کی ہو، وہ امت اب اس قرآن سے دور ہو کر گویوں سے دین حاصل کرے گی۔ یعنی آپ دین گویوں سے لینا چاہتے ہیں، تو کان پہ ہاتھ رکھ کے اچھی سر لگا لے گا تو یہ دین آپ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس پہ کبھی غور کریں، مجھے یاد کروانا۔ یہ انبیاء کی دعاؤں کے متعلق ایک پورا تھیسس ہے، اور یہ دعا سب پہ بھاری ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ختم نبوت قیامت تک اور اس کے بعد تک ہے، اور پوری دنیا کو بتایا کہ اگر اللہ سے مانگنا تو علم میں اضافے کی بات کریں۔ تم اللہ سے کیا مانگتے رہے؟ اب فساد کیا تھا ہمارے ذہن میں؟ عقیدے میں فساد کیا تھا؟ عقیدے میں پہلا فساد ہم نے یہ ڈال دیا ہے کہ ہم شراب پئیں، بدکاری کریں، ہم سود لیں، چوری ڈکیٹی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شفاعت کر دیں گے، خطائیں معاف اور سارا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ ہے عقیدے کا وہ فساد جس نے اس قوم کا بیڑا غرق کیا۔ سود لینے والے کے لیے نبی پاک کی جنگ ہے، شفاعت نہیں ہے۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ 1,00,000 درہم آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں رزق حلال کا۔ یہ ہمارے فقہاء نے بڑی تفصیلی بحث لکھی ہے جو میں سمیٹ کے ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1,00,000 درہم رزق حلال کا آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اس 1,00,000 درہم سے بہتر ہے کوئی ایک حرام کا درہم مل رہا ہو اور بندہ انکار کر دے اللہ کی خاطر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حرام کا درہم مل رہا ہو لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا جائے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت باغیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس آیت کا میں نے انتخاب کیا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی رحمت اطاعت کرنے والوں کے لیے، رحمت باغیوں کے لیے نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔
تو ہمیں چونکہ یہ عقیدے میں یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ تم جیسی جی چاہے بدماشی کی زندگی گزارو، بس ٹھیک ہے، اس عقیدے نے بیڑا غرق کیا، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ اگر یہی سب کچھ تھا تو پیغمبر کو 82 جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ 10 سالہ مدنی زندگی میں 82 جنگیں، 27 یا 28 غزوات، اتنی مصیبتیں، اتنی تکالیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر باغیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں؟ تو یہ عقیدے کے فساد نے بیڑا غرق کیا۔ کل میں نے خطبہ جمعہ میں بھی ایک دو جملے عرض کیے تھے، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ تہذیب الناس میں قاسم نانوتنی میں بھی یہ اولیٰ بمعنی اقرب لکھا ہے۔ آپ یہ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا قریب ہے؟ بیٹھے ہوئے اندر آ کے حلول کر گئے۔ ہمارے مفسرین نے کہا ہے کہ اس اولیٰ کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی جان پہ وہ تصرف نہیں رکھتے جو تمہارا نبی تمہاری جان پہ تصرف رکھتا، تم اختیار نہیں رکھتے، تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ جو میں نے جملہ قرآن کریم سے لیا ہے، یہ لیا اسی لیے ہے۔ تمہارا جی کرے نا سجدہ کرنے کو اللہ، میری خواہش، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اطاعت کے جو مخالف چیز ہے وہ کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ یا کوئی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا یا اللہ رسول کی بغاوت کرے گا۔ بغاوت قرآن کہتا ہے کہ کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے مقابلے میں کوئی انسان اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی جب خواہش سامنے آ جاتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ سب کچھ میں کروں گا، اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا، اللہ کی فرما برداری نہیں کروں گا۔ اب تیرا جی کرے، صبح سورج نکل رہا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کروں، تیری خواہش ہے سجدہ کرنے کی، لیکن تیری جان پہ اختیار تیرا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی فرما دے کہ یہ کراہت کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، تو سجدہ نہیں کر سکتا، تو اختیار نہیں رکھتا۔ تو حلال روزی نہیں کھا سکتا، حلال بیوی کے قریب روزے کی حالت میں نہیں جا سکتا۔ کیا ہم نے اپنی جانوں پہ اپنے نبی کو یہ اختیار دیا ہے؟ اللہ نے تو مومن کی نشانی یہی بیٹھی۔ نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف میری خواہش ہو، ایک طرف اللہ رسول کا حکم ہو، کون جیتتا ہے؟ خواہش جیتتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ یہ بھی میں ایک پوری اسائنمنٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ حق کبھی خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ جہاں حق ہوگا نا وہاں خواہش کی پیروی نہیں ہوگی۔ ہم نے قرآن کریم کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ عدل لو، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ ہم تو دن رات اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جو جملہ میں نے آپ تک پہنچانا تھا، مت کہا کریں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں پیار ہے، کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی۔
اللہ نے میری جان پہ، ایک بندہ مومن کی جان پہ اپنے نبی کو اختیار کیوں دیا؟ یہ ایک پورا تھیسس ہے، یہ بھی اس پہ بڑے تھیسس لکھے گئے ہیں کہ جان بھائی مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، اور اس جان کے اوپر اختیار میرے پیغمبر کو دیا۔ کیوں دیا؟ ساری مخلوق سے اللہ کو یہ گھلا ہے کہ یہ اپنی خواہشوں کی اطاعت کرتے ہیں، اور اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اطاعت تو بڑی دور کی بات ہے، جس نبی کو میں نے تیری جان کا مالک بنایا ہے وہ تو خواہش کے مطابق بولتا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور یہ عقیدہ اپنا درست کر لیں۔ شرابیوں کے خلاف جنگ ہے پیغمبر کی، سود خوروں کے خلاف جنگ ہے پیغمبر کی، رشوت خوروں کے خلاف جنگ ہے پیغمبر کی، کسی کا حق مارنے والوں کے خلاف جنگ ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، واپس نہیں پلٹ آتا۔ اور ارشاد ہوا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑ لگا دو، جلدی کرو، سارعوا سرعت سے ہے، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہے، تیزی کرنی ہے تو مغفرت کے لیے کرو، اپنی بخشش کے لیے دوڑ لگاؤ۔ رحمت اور مغفرت میں پتہ فرق کیا ہے؟ یہ ایک ایک جملہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہے کم از کم۔ وہ جنت دے تو رحمت ہے، جہنم سے بچائے تو مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کہاں دوڑ لگاؤ مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف۔ یہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اس کا عرض ہے، چوڑائی ہے، اس کی لمبائی کا تو کون اندازہ کر سکتا؟ اعدت للمتقین، وہ جنت باغیوں کے لیے تیار نہیں ہوئی، متقین کے لیے تیار ہوئی۔ یہ ہمیں عقیدہ کس نے دے دیا تھا کہ اللہ رسول کی بغاوت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کے لیے کرے؟ قرآن کہتا ہے رحمت ہے اللہ رسول کی، لیکن اطاعت کرنے والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے۔ جنت ہے تو متقین کے لیے ہے۔ ایسے ہی نہیں وہ کہتا کہ روزے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ۔ عبادات کس لیے کروانا چاہتا ہے؟ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اعدت للمتقین، ہاں یہ دوڑ نہ لگاؤ کہ میرے چچا زاد بھائی کی گاڑی 1 کروڑ کی ہے تو میں نے 2 کروڑ کی لینی ہے، یہ دوڑ نہ لگاؤ۔ اس کی کوٹھی چھوٹی ہے تو میں نے بڑی بنانی ہے، یہ دوڑ ہے۔ اس نے حرام کے پیسوں سے یہ کچھ بنا لیا تو میں یہ بناؤں گا، یہ دوڑ ہے۔ اللہ کہتا ہے دوڑ لگاؤ لیکن مغفرت کے لیے لگاؤ۔ جب مغفرت کے لیے دوڑ لگاؤ گے نا تو پھر تم جتنا جی چاہے پیسہ کماؤ، تمہارے اندر ہوس نہیں ہوگی، پھر اپنی مغفرت کے لیے کرو گے نا۔ یہ میں جلدی جلدی صرف آپ کو ترجمہ عرض کر کے، ظاہر ہے تفسیر تو اس کی نہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ تقوی والے کون ہیں؟ جو تنگی میں بھی
اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف خوشحالی میں نہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اردو ہماری بڑی کمزور ہے، اردو میں تو اس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا نا، سرائے و ضراء۔ پھر ہمارے مفسرین اس کو آگے تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ زندگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، موت پہ بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی، آسانی میں بھی۔ اعلیٰ حضرت کی وصیت کری آپ نے پڑھی نہیں شاید، آپ نے فرمایا تھا میرے مرنے پہ کھانا تقسیم کرنا، لیکن صرف فقراء کے لیے۔ فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کھانا کھلانا۔ فی السراء والضراء، جو کہ اعلیٰ حضرت تو جانتے تھے نا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ صرف زندگی میں نہیں، بندہ مومن موت کے وقت بھی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی۔ یہ فی السراء والضراء کی ساری تفسیریں یہ جو ہے موجود ہیں۔ اپنے دوستوں کے لیے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، دشمنوں کے لیے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فی السراء والضراء، وہ متقی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا دشمن ہے، وہ دیکھتا ہے یہ ضرورت مند ہے کہ اشارہ کر دوں آپ کو سمجھ آ جائے۔ قاتل سامنے بیٹھا تھا نا، قاتل بیٹھا تھا، ام کلثوم روئی تھی، حکیم نے کہا تھا دودھ لاؤ شاید اثر کچھ زائل ہو جائے۔ قاتل نے کہا میں نے اتنا زہر اتار دیا ہے کہ پورے کوفے کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ اب وہ دودھ کا پیالہ علی نے کس کو دیا تھا پہلے؟ فرمایا میرے قاتل کو پہلے۔ فی السراء والضراء، اب آپ ذرا دیکھیں کہ اگر میں اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں تو کہاں تک جائے؟ آپ تو سادہ سا ترجمہ پڑھ کے گزر جائیں گے، تنگی میں اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں۔ کیوں؟ یہ بھی سن لے کیوں کرتے ہیں۔ پہلے بارے میں اس کا جواب دیا، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا دیا ہوا ہے نا، میرا دشمن ہے تو کیا ہوا، اس کے دیے ہوئے میں تو سب کا حق ہے، سب پہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین، یہ متقی لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے نا، ان کی نشانیاں اللہ بیان کر رہا ہے کہ آپ ایسے نہ کہیں کہ کسی نے بڑی سی پگڑی باندھی ہوگی میری طرح تو وہ شاید متقی ہے، کوئی پیچھے کو 10 نعرے لگانے والے ہوں گے، کوئی بڑا جبہ ہوگا تو وہ متقی ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے یہ تو دیکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ غصے کے وقت کیا حالت ہوتی ہے، اور بندوں کو معاف بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ متقین کی نشانیاں یاد کر کے جانا، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اب ان سے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم کر لیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک کام انہوں نے جان بوجھ کے نہیں سمجھتے۔ متقین کی یہ نشانی بھی بیان کی ہے کہ ارادے سے نہیں کیے تھے،
جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی. تو یہ میں نے آیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ویسے تو ظاہر ہے اتنا وقت بھی نہیں تھا میرے پاس، چونکہ مجھے انہوں نے دیکھیے نا یہاں بھی سرکار کا اتنا سخت حکم ہے، لا دین لمن اللہ، اس بندے کا دین ہی نہیں جس کا ہے. یہ ہم مذاق سمجھتے ہیں، یہ وقت دے کر وعدہ خلافی کرنا نہیں. اگر کوئی آپ نے اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے سنتے ہوئے، کبھی میں وقت سے لیٹ ہوا ہوں، کبھی میں نے اپنی وعدہ خلافی کی ہے، لیکن یہ کیا سلیقہ ہے؟ ہم تو جب سکول میں پڑھتے تھے تو جو بچہ لیٹ آتا تھا سزا اسے ملتی تھی. یہاں جو وقت پہ آتا ہے سزا اسے دی جاتی ہے. میں نے وہ جنازے میں بھی اس نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جنازوں کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اب قدوری میں بھی ہدایہ میں بھی وہ اسی حدیث کے تحت وہ لکھا گیا ہے، من وجد الرکوع وجد رکعہ، جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. امام صاحب رکوع میں ہیں، پیچھے سے ایک بندے کے چلنے کی آواز آئی، امام صاحب کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، وہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہ کی تسبیح اور حمد کو زیادہ دہراتے ہیں تاکہ یہ بندہ بھی رکوع میں مل جائے اور اس کو رکعت مل جائے. حکم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اب وہ رکوع اللہ کے لیے نہیں رہا، بندے کے لیے ہوگا. بندگی اللہ کی ہے. وقت آپ نے دیا ہے تو صرف جنازے پہ جو ولی ہے اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے. جب تو یاد ہے نا جو پیچھے اور دو چار بندے رہتے تھے، اب وہ نماز اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے ہوگی. اس لیے تمہارے جنازوں میں بھی آنسو نہیں نکلتے، جنازوں میں جا کے بھی دل نرم نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید، میں آپ کو پتہ رمضان المبارک سے پہلے جو درس دے کے گیا تھا، پتہ نہیں آپ نے اس سے استفادہ کیا یا نہیں کیا، کہ اس کتاب پر ایمان وہی رکھتے ہیں یتلونہ حق تلاوت، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں پھر تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے ظاہر ہے وہ تو تفصیلی درس تھا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا. اس کے آخر میں نے ایک جملہ آپ سے عرض کیا تھا کہ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کو جب یہ اس آیت کا درس دیا تھا، حشام بن عبد الملک کے دور میں جب امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ شریف چلے گئے تھے، بنو امیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا تھا ما ہوا واللہ، اللہ کی قسم اس نے اس کتاب کی تلاوت نہیں کی، حفظ و آیات، جس نے اس کی آیتوں کو تو حفظ کیا اور اس کی حدوں کو پامال کر دیا. اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس نے تلاوت کی نہیں، اس لیے نہیں قرآن آیا تھا. اور علامہ اقبال نے وہ جو بات کہی تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج سنا ہے نا ٹرمپ کا بیان، وہ ایک تقریر کرتے اس نے کیا کہا تھا کہ سعودی عرب کا بادشاہ میرے تلوے چاٹتا ہے، میری خوشامد کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے.
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا، اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ کی کہ یہ بچائیں گے، یہ حفاظت کریں گے۔ اب سارے عرب ممالک رو رہے ہیں کہ ہمارے موقع آیا ہے تو چھوڑ کے چلے گئے۔ بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ کریں، اس کے پیغمبر پہ کریں۔ حفیظ جلندری نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ 70 اونٹ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ دنیا کی تقدیریں۔ کبھی بھی اللہ رسول کا در چھوڑ کر کسی اور طرف نگاہ نہ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔